الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر، اکیڈیمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں بہت اہم موضوع بات کرنے والا ہوں، اور یہ کتاب ہے ایک بڑی خوبصورت، گڈ ٹو گریٹ، جم کولن کی۔ اس میں سے جو کی میسج ہے اس پہ میں آج بات کروں گا، اور جیسے طریقہ میرا یہی ہوگا کہ پوری تفصیل میں بیان کر لوں گا۔ اس کے بعد اس میں ایک ماڈل ہے، اس پہ سلائڈ پہ آ کے رک کے میں اس کی وضاحت کروں گا، اور مختصر اس کتاب کا جو کور میسج ہے وہ یہ ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، اس امید کے ساتھ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں، کمنٹس بھی کریں گے، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو وہ اس میں جو کی میسج بیان کر رہا ہے، پہلے میں اس کی طرف بات کرتا ہوں، اس کے بعد سلائڈنگ گزار دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے انسان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک ہیں لومڑی ٹائپ یعنی فاکس، اور دوسرے ہیں ہیج ہاگ یعنی جس کو ہم سیب کہتے ہیں پنجابی میں نا، کانٹوں والی جو جانور ایک ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فاکس نیچر کے جو لوگ ہیں وہ پیشہ کو ہر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے ٹرکس جو ہیں وہ دو نمبر ہوتے ہیں۔ ان کو فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتا ہے، اور وجہ اس کی وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ڈائیورسڈ ہوتے ہیں، ڈیفیوزڈ ہوتے ہیں، اور ڈفرینشیشن بیسڈ ہوتے ہیں۔ وہ ایک چیز میں فوکس نہیں کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا چونکہ بہت مشکل کام ہے تو جتنا کچھ یہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے کر لیں، لیکن اینڈ پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ دوسری قسم کے لوگ جو ہیں، جن کو وہ ہیج ہاگ ٹائپ لوگ کہتا ہے، ان کی جو اپروچ ہوتی ہے انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے، لیزر فوکسڈ ہوتے ہیں وہ، اور ون تھنگ ایٹ ون ٹائم، ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں اور وہ اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو وہ کہتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اسٹوری وہ بیان کرتا ہے کہ لومڑی کی بڑی خواہش تھی کہ کسی دن وہ ہیج ہاگ کو پکڑ کے کھا لے، اس کا شکار کر لے، تو وہ لیکن ہیج ہاگ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے من میں مگن جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو لومڑی جو ہے وہ لومڑی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اپنے ہونٹوں پہ جو ہے اپنی زبان پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تو مزہ آ جائے گا، آج میں اس ہیج ہاگ کو پکڑ کے کھا جاؤں گی۔ لیکن بدنصیبی سے جیسے لومڑی آگے بڑھتی ہے تو ہیج ہاگ جو ہے وہ اپنے آپ کو لپیٹ کر ایک کانٹوں کا گچھا بنا لیتا ہے، اور لومڑی جو ہے اس پر حملہ کرنے کے باوجود بھی اس کو پکڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ ایسا جو ہے پھر روز ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، لیکن ہیج ہاگ جو ہے وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے، اور لومڑی جو ہے وہ ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ تو یہاں سے وہ جو لیسن جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ لومڑی ٹائپ لوگ جو ہیں، بے شک وہ پاکستان میں بہت کامیاب ہیں، بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ ہیج ہاگ کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کوئی 200-250 پریزنٹیشن دی ہیں، ہر پریزنٹیشن میں ایک بات کیا کرتا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ اب زمانہ جو ہے وہ گڈ کا نہیں رہا، گریٹ کا آ گیا ہے، یعنی آن ایئر کا نہیں رہا، ریئر ایئر کا آ گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کوٹیشن ہوا کرتی تھی کہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نان۔ اب یہ کوٹیشن بھی بدل گئی ہیں، یو شوڈ بی جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف ون۔ اس طریقے سے ایک کوٹیشن ہوا کرتی تھی، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ اب صرف پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ نہیں، بلکہ بیٹر اینڈ بیسٹ۔ تو اس قسم کے آئیڈیاز اس نے جنریٹ کیے ہیں، اور یہ مثال اس نے بڑی سادہ دی ہے، لیکن اس میں بات بڑی کام کی ہے۔ اور آگے جا کے وہ بیان کرتا ہے، چونکہ میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، اور تقریباً 36 سال جو گورنمنٹ سروس میں اور 2 سال پرائیویٹ سروس میں نے گزارے ہیں، تو میرا بڑا گہرا تجربہ ہے اس میں۔ اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو آپ کمنٹ کریں گے، ان کو میں رسپونڈ کروں گا، پھر میں بتاؤں گا بھی جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ تو آج بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ وہ ایک کوٹیشن جو ہے اس کا حوالہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ڈو ناٹ ورک آن دا اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹ پہ کام نہ کرو، بلکہ ورک آن دیئر ورک، انہوں نے جو کام کیا اس پہ کام کرو۔ اور اس میں وہ نقطہ وہ بیان کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے جو پروڈکٹس ہیں، وہ پروڈکٹ جو ہے ان کو ایسا پروڈکٹ کو بناؤ کہ اسٹوڈنٹ خود جو ہے وہ بیسٹ پروڈکٹ آف دا مارکیٹ بن جائے۔ اس کا ہم آؤٹ کم بیس لرننگ یا پروجیکٹ بیس لرننگ یا پرابلم بیس لرننگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ماڈل کی طرف آؤں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا، یہ سلائڈیں آ رہی ہیں کہ لومڑی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، ہیج ہاگ جب وہ آیا آمنے سامنے، اس کے بعد لومڑی بڑی خوش ہے کہ میں پکڑ لوں گی۔ اس نے یہ گچھا بنا کے کانٹوں کا اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ سارا سین جو ہے، اور یہ بار بار جو میں نے کہا تھا، بار بار ایسا ہوتا ہے، لومڑی بار بار ناکام ہوتی ہے، اور جو ہے ہاگ جاؤ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں وضاحت جو میں نے جتنا کچھ میں نے بیان کیا ہے
وہ سارا ان سلائڈوں میں ہے۔ اس کے بعد یہ وہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ وہ جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ اسٹوڈنٹ پہ کام کرنے کی بجائے اسٹوڈنٹ کے ورک پہ کام کرو، اور یہی وتیرہ ہے ہیج ہاگ کا اور جو ہمارے گروتھ مائنڈ سیٹ لوگ ہیں ان کا۔ اس میں یہ باقی جو چیزیں ہیں ہاؤ انٹو وہ جو ہے کیسے کیا جاتا ہے، یہ اس کی اپنا ہے، کیسے ان کے مائنڈ کام کرتے ہیں، کیا کچھ کرتا ہے، یہ ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ آخر پہ جس میں نے بات کی تھی وہ 10 پوائنٹ ایسے جو ہے اور ڈسپلن کوالٹی جو ہیں وہ ادارے یا ان لوگوں کی، یہ اس نے کہا کہ اداروں میں بہت کم لوگ دلچسپی لیتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ نام ان کے خارج ہو جاتے ہیں، کچھ دلچسپی نہیں آتے، کچھ اس قسم کی باتیں کہ اداروں کا بہت برا حال ہے، پاکستان میں تو باقی دنیا سے بھی بہت برا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ وہ 10 پوائنٹ آ رہے ہیں جن کی میں بات کرتا ہوں، اور ان پہ آپ غور سے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے 10 قسم کا علم جو ہے وہ اگر آپ دیں گے تو پھر آپ کی اپروچ جو ہے ہیج ہاگ ہوگی، پھر آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ پھر آپ کا ادارہ جو ہے وہ گڈ ہے، بیڈ ہے یا آگے گریٹ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا۔ تو وہ 10 قسم کے نالج کون کون سے ہیں؟ پہلے سے وہ کہتا ہے سبجیکٹیو نالج جو ہے وہ جو بھی سبجیکٹ جس میں وہ ڈگری کر رہے ہیں لوگ جو ہیں اس میں جو استاد جو ہے اس کی کمانڈ اور کمپیٹنسی ہونی چاہیے، اس قسم کا علم دے کہ اسٹوڈنٹ آگے علم شیئر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ دوسرے علم کی وہ بات کر رہا ہے آرگنائزیشنل نالج۔ آرگنائزیشن نالج سے مراد وہ آرگنائزیشن نہیں لے رہا بلکہ نالج کی آرگنائزیشن لے رہا ہے، یعنی اسکل بیسڈ لرننگ، کہ وہ جو آپ کا نالج ہے جو سبجیکٹ میٹر میں اس کو پڑھنا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسکلز ہیں ان کا بھی علم ان کو دیا جائے اور اس کی پریکٹس کروائی جائے۔ تیسرا وہ کہتا ہے پروڈکٹ فوکس نالج ہونا چاہیے۔ پروڈکٹ فوکس نالج سے مراد اس کی یہ ہے کہ وہ جو آپ علم دے رہے ہیں ڈگری کے دوران جو ہے اس میں پروجیکٹس کی بھی ویٹیج ہونی چاہیے، پروجیکٹ پریکٹیکل ورک کی ویٹیج ہونی چاہیے، اور جو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے اس کی پھر پبلک میں پریزنٹیشن ہونی چاہیے، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو پروجیکٹ مکمل کریں اپنے پریزنٹیشن بھی بنائیں اور کم از کم اپنے کلاس میں اساتذہ کی موجودگی میں جو ہے اس کو پریزنٹ بھی کریں۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس عام پروجیکٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ پریزنٹیشن ہونی چاہیے، کلیئر اینڈ کمپیلنگ اسٹینڈرڈس، اس کا نالج اس کے مطابق نالج چیک کیا جائے، یعنی ایویلیوشن اسیسمنٹ جو ہے روبرک جو بنائی جائیں، اسٹوڈنٹ کو گائیڈ بھی کیا جائے کہ ان لائن میں ان ایس او پی میں آپ نے کام کرنا ہے، ان ڈائریکشن میں آپ نے کام کرنا ہے، پھر ان کی چیکنگ بھی اسی حوالے سے کی جائے۔ اور آخر پہ جا کے 5ویں نمبر پہ پھر کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی لوار سے نہ چھوڑا جائے، ان کو گائیڈنس اور مانیٹرنگ بھی پرووائڈ کی جائے اور جو آپ کے پروجیکٹ ہیں ان کی پروگریس بھی ساتھ ساتھ نوٹ کی جائے۔ اور چھٹے نمبر پہ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی جو پرفارمنس کی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ نہ صرف کلاس میں بلکہ اوور آل پبلک پلیس پہ وہ پریزنٹ کریں، ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، ان کو اوارڈ بھی ملنے چاہیے، لیٹر آف بیسٹ اپریسیشن ملنے چاہیے، سرٹیفکیٹ ملنے چاہیے، اور جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان کو موٹیویشن ملنی چاہیے تاکہ اللہ وہ اچھی پرفارمنس دکھا سکیں۔ اس کے بعد پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جو 8واں نالج ہے وہ افیلیشن ریلیٹڈ نالج ہے۔ اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ اس قسم کا کام جن اداروں میں ہو رہا ہے ان کو وہاں ٹریننگ کی صورت میں، کانفرنس کی صورت میں، سیمینار کی صورت میں، ورکشاپ کی صورت میں وہاں بھیجا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو اسٹوڈنٹ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا، جو ان کا جاب پلیسمنٹ کے چانس بڑھ جائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے اس کا اوور آل ایکسپوجر جو ہے بڑھے گا، یعنی ویژن جو ہے اس کا جو ہے وہ براڈن ہو جائے گا۔ اور 9ویں نمبر پہ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک چیز جو بدنصیبی سے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، کیونکہ 2-3 بڑے اعلیٰ ادارے ہیں، میں نام ابھی لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہاں سپروائزر جو ہیں اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے یہ لاٹری سسٹم کرتے ہیں پروجیکٹ لاٹ کرتے وقت، اور اکثر اسٹوڈنٹ کو وہ ٹاپک مل جاتے ہیں جن میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو وہ تھیسر کر کے ڈگری اپنی مکمل کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کے کام کے ہوتے ہیں نہ ملک کے کام کے، اور ہمارا ملک ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو وہاں جو 8ویں نمبر پہ 9ویں نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو پروجیکٹ کے چاہے ٹاپک ہوں ان میں ورائٹی اسٹوڈنٹ کو دی جائے اور سلیکشن اسٹوڈنٹ کی مرضی سے ہو، ان کو کہا جائے کہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے ایپٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ کے مطابق جو ہے اپنا جو ہے پروجیکٹ ٹاپک سلیکٹ کریں، اس پہ پھر کام کریں، اور جب اس پہ کام کرنا چاہیں تو آخر پہ وہ کہتا ہے تھیٹکسٹی آف نالج جو ہے کہ ان کو اس فیلڈ میں جو ماسٹر پیسز ہیں سپروائزر اور یا اساتذہ جو ہیں ان کو پرووائڈ کیے جائیں، وہ ان کو گائیڈ بھی کریں، سپروائز بھی کریں، اور ان کی ویلتھ اور ورتھ کو چیک بھی کریں اور پبلسائز بھی کریں۔ تو اگر 10 یہ کام کوئی کرے گا ایسی طریقے سے تو وہ جو اس ادارے کا جو انفراسٹرکچر ہوگا وہ ہیج ہاگ لائک ہوگا، اور وہ ادارہ گڈ نہیں گریٹ ہوگا۔ جو ایسا نہیں کریں گے وہ ادارہ شاید گڈ بھی نہ ہو بلکہ بیڈ ہو۔ پاکستان میں یہ تمیز چونکہ اپنے حساب سے کی جاتی ہے،
ان کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، میرٹ جو ہے وہ کتابوں میں رہ گیا ہے، تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستانی جہاں کہیں بھی گئے بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، اور باقی ملکوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ٹاپ موسٹ مینجمنٹ جو ہے اکیڈیمک اور مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اور ہم وہاں جو ہے ادھر ہی ہیں۔ بڑا خوبصورت ایک مصرع ہے، ہم رہے پیاسے کے پیاسے لاکھ ساون آ گئے۔ اور یہ کمنٹس میں نے بڑے ٹف کیے ہیں، یہ 10 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اسٹوری بھی میں نے فاکس ہے جو کی بیان کر دی ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے اسٹوڈنٹ سے بھی، اساتذہ سے بھی، کہ آپ لومڑیاں نہ بنیں، ہیج ہاگ بنیں، تاکہ ملک کو اس پر کو فائدہ ہو، اور اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، جو آپ کے پاس امانت اللہ نے دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، اس میں شانت نہ کریں۔ اور میرا یوٹیوب چینل بھی اسی سلسلے کڑی ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا میں پھیل جائے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔